کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، کرامت کا ثبوت حدیثوں سے بھی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا چھوٹی بچی تھیں، ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کو اپنے حجرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس پھل ہوتے تھے، اور پھل بھی ایسے ہوتے تھے جو بے موسم کے، موسم ہوتا نہیں تھا اس کا پھل، اور دوسرا یہ ہے کہ حجرے میں کوئی گیا بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس پھل ہوتے۔ تو قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زبانی اللہ فرماتے ہیں انا لکی ھذا، انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو جواب میرا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پھل پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کے پاس پھل موجود ہیں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کوئی پیغمبر نبی نہیں ہے، اللہ کی ولی خاتون ہے۔ تو جب اللہ کا ولی کوئی مرد یا عورت اس سے اس قسم کا کوئی کام ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ نبی سے ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو یہ کرامت قرآن پاک میں ذکر ہے، تو اس کرامت کا انکار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ آئے، رات کا وقت تھا، اور کہتے ہیں کہ گھپ اندھیرا تھا، بہت اندھیری رات تھی۔ رات کے وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو کہتے ہیں باہر نکلے تو لاٹھی میں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، لالٹین کی طرح، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ روشنی کو دیکھ کر ہم چلتے رہے راستے پر، یہاں تک کہ پھر ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر ہم دونوں نے الگ الگ جانا تھا، ایک کا راستہ الگ تھا، ایک کا راستہ الگ تھا، دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک کی لاٹھی میں روشنی چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دوسرے جدا ہوئے تو ان کی لاٹھی میں بھی روشنی چلنا شروع ہو گئی، اور اس روشنی کے ذریعے ان کو اپنا گھر پتہ چلا، گھر کا راستہ معلوم، اور وہاں گھر چلے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سچا واقعہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو اگر کرامت صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کا انکار نہیں ہے،